ہمارا تیسرا ٹاپک چل رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم بات کر رہے تھے اگر کوئی آپ کو کہے کہ پردہ نہ کرو یا آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ یاد رکھیں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ باقی لوگ آپ کو کہیں کہ نہ کرو یہ مشکل ہے تو اس وقت آپ یاد رکھیں پل صراط پر سے گزرنا زیادہ مشکل ہے۔ آپ وہاں صرف اپنے نور کی بدولت چل سکیں گے، کیونکہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ آپ کے عزیز و اقارب بھی وہاں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت صرف آپ کے اعمال کا نور ہوگا جو آپ کے آگے چلے گا اور آپ اس کی روشنی میں اس پل سے گزر سکیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ نہ تمہیں تمہارے رشتے ناتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن نفع دیں گے۔ وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ جب آپ کے اپنے عزیز و اقارب، والدین اور اولاد ہی آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو ان سب کے پیچھے آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہی ہیں؟ قبر میں آپ کو خود فرشتوں کو جواب دینا ہوگا کہ کیوں اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے کہ میرے والدین نے مجھے پردہ نہیں کرنے دیا یا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے پردہ نہیں کیا، جبکہ اللہ اپنے کلام میں واضح کر چکا اس دن تمہارا کوئی اپنا تمہارا ساتھ نہ دے گا، پھر بھی عقل نہیں رکھتے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو ہر پل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میری نافرمانی کر کے اپنے جیسے کمزور بندوں سے ڈرتے ہیں جو خود سے سانس بھی نہیں لے سکتے اور ان کی وجہ سے میرا حکم ماننے سے انکاری ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی آپ ابلیس کے بہکاوے میں آنے لگیں تو اللہ کی آیات پڑھیں، آپ کو آپ کی اصل کی پہچان ہو جائے گی۔ ایک سوال جو عموماً مجھ سے کیا جاتا ہے جبکہ میں بارہا بار اس کا جواب دے چکی ہوں کہ آپ قرآن کہاں سے پڑھتی ہیں؟ کوئی انسٹیٹیوٹ الہدا یا النور سے منسلک ہیں یا مدرسہ پڑھتی؟ تو جان لیں کہ الحمدللہ کثیرا میں ان میں سے کسی انسٹیٹیوٹ یا درس میں نہیں پڑھی۔ اللہ پاک کا کرم ہے اس نے دل اپنے کلام کی طرف پھیر دیا۔ الہدا اور النور کا تو مجھے علم تک نہیں تھا کہ یہ انسٹیٹیوٹ بھی اس دنیا میں پائے جاتے۔ صرف ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر جب کالج جاتی تھی تو سننے کو ملے، لیکن اس وقت یہ علم نہیں تھا یہ الہدا سے ہیں۔ اور النور تو اب مجھے میری دینی بہنوں سے علم ہوا کہ یہ بھی ادارہ ہے۔ اب اللہ کے فضل سے میرے پاس الہدا اور النور سے بہنیں رابطے میں ہیں، لیکن میں ان اداروں میں سے کسی سے منسلک نہیں ہوں۔ میرا معلم میرا اللہ ہے اور وقت بہترین مثال۔ اللہ مجھے وقت کے ساتھ بہترین انداز میں سکھاتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر میں نے بہترین معلم کسی کو نہیں پایا۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا، اپنی مدد آپ کے تحت۔ میں اللہ کے فضل سے اسی مقولے پہ عمل کرتی ہوں۔ خود سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتی اور ابن کثیر سے پڑھتی، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں۔ اور درس جانے کی خواہش مجھے شدید ہے کیونکہ میں نے مدارس کے طلباء کو اللہ کے قریب ہوتے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ کو میرے لیے بہترین لگا تو وہ ضرور یہ خواہش پوری کرے گا، لیکن فی الوقت میں خود سے پڑھتی ہوں۔
یہ ان بہنوں کے لیے جو سمجھتی کہ صرف مدرسہ جانے والی یا جو بڑے اداروں میں اساتذہ کے زیر اثر پڑھتی ہیں بس وہی اللہ کے کلام کو سمجھ سکتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ آپ اللہ کا کلام سمجھیں تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی تو آپ کا اللہ آپ کو خود وقت کی بہترین چکی میں سے گزار کر سمجھائے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون سمجھانے والا ہے؟ بس آپ کو اس کے کلام میں دل لگانا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ الہدا اور النور کی اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہم خود پڑھنے والی ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میں نے کافی ساری بہنوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے الہدا جا کے قرآن سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور مجھے خوشی ہوتی جب میں یہ دیکھتی اللہ مجھے خود سے سمجھا رہا۔ الحمدللہ کثیرا۔ اگر آپ کو بھی کوئی انسٹیٹیوٹ میسر نہیں تو آپ اپنے اللہ سے دل لگائیں، وہ آپ کو بہترین انداز میں سمجھائے گا۔ جب بھی مانگے اسی سے مانگے، وہ آپ کو بہترین عطا کرے گا۔ اور ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا کہ آپ میم منیبہ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو میں نہیں جانتی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا میں منیبہ سے رابطہ ہوئے، وہ میرے لیے ٹیچر کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ جو بھی آپ کو ایک لفظ بھی پڑھائے وہ آپ کا استاد ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں میم منیبہ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ کسی موٹیویشنل اسپیکر سے میرا ایمان کے رشتے کے سوا کوئی رشتہ نہیں، اور یہی رشتہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں آفیشیلی اپنی استاذہ نبیلہ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری پہلی درسگاہ میری روحانی ماں استاذہ نبیلہ ہیں۔ اللہ انہیں مسنون حیات طیبہ عطا کرے، آمین اللہم ثم آمین۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو میری ٹیچرز جن سے میں اس پرفتن دور میں اللہ کی جانب بڑھنے میں آگاہی لیتی، وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ آپ مشہور ہوں تو ہی آپ سیکھ سکتی ہیں، بلکہ اللہ جب جسے چاہے اپنے دین کے لیے چن لے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، آمین اللہم ثم آمین۔ آپ کے سوالات موصول ہو رہے مجھے کہ آپ قرآن سے بتائیں کہ پردہ کرنا فرض ہے کہ نہیں۔ تو پیاری اخوات، آپ کو انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گی، لیکن پہلے میں چاہ رہی آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ فوراً اللہ کے حکم پر سمینا و اطعنا کریں۔ پہلے جو میں بیان کر رہی اس پہ عمل کریں، پھر آپ کو فرض پہ بھی پہنچا دوں گی انشاءاللہ۔ ایک سوال جو مجھے آیا کہ کیا پونی ٹیل بھی نہیں کر سکتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جانے والے دو لوگ ابھی تک نہیں دیکھے۔ وہ لوگ جن کے پاس گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اس کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اگر آپ نے بختی اونٹ دیکھے ہیں تو اس کی جو کوہان ہوتی ہے وہ جیسے آج کل لڑکیاں جوڑا کرتی ہیں ویسے ہی ہوتی، اور پونی ٹیل بھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے جوڑا ہوتا، کیونکہ آپ خود اپنا جائزہ لے سکتی ہیں کہ آپ جب پونی ٹیل کرتی ہیں تو آپ کہاں اپنے بالوں کو باندھتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ استغفر اللہ۔ اپنے نفس کی خواہش کی خاطر اتنا عرضہ سودا کیوں کر کیا جائے؟ آپ اللہ کے کلام کو پڑھا کریں
اور پڑھ کر سمجھا کریں تاکہ عمل میں آسانی ہو۔ آج ہم اس دنیا کی خاطر اور لوگوں میں اپنی ظاہری حسن کی خاطر یہ سب کر لیں تو آخرت میں کیا عذر ہوگا آپ کے پاس؟ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہر عمل کیا کریں، آپ کبھی غلط کی طرف مائل نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ نزدیک سمجھتے ہیں کیا ہوتا؟ جیسے اگر آپ کسی کے گھر جا رہی ہوں تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی منزل قریب ہوتی جاتی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ آپ کی موت کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ اور اللہ کا کیا کہنا ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے تو منزل آسان ہوگی یا کٹھن، یہ ہمارے اعمال پر منحصر ہوگا۔ جب اللہ کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی تب آپ کو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی اور آپ اپنے اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گی۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ آپ پردہ نہیں کر پا رہی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنے لگیں تو اس آیت کو سامنے رکھ کر تدبر کیا کریں۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس ٹاپک میں بہت سارے ٹاپکس انشاءاللہ کلیئر ہوں گے۔ ایک سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ والدین کہتے ہیں شادی سے پہلے پردہ نہ کرو، بعد میں کرنا، کیا پتہ پردہ قبول کریں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، ہم میں سے کسی کو یہ علم نہیں کہ اگلا سانس بھی لے پائے گا یا نہیں۔ تو جب اللہ کا حکم پڑھ لیں اسی وقت سمعنا و اطعنا کریں، سوچ میں نہیں پڑنا ورنہ ابلیس آپ پہ حاوی ہو جائے گا۔ اور ذہن نشین کر لیں میری بات، جو آپ کو شادی سے پہلے پردے میں قبول نہیں کرے گا وہ کبھی بھی آپ کو بعد میں پردہ نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے آپ شادی سے پہلے کریں تاکہ جو بھی رشتہ آئے اسے علم ہو کہ آپ اللہ کا حکم مان رہی ہیں، تب آپ کو جو بھی قبول کرے گا پردے کے ساتھ ہی کرے گا، وگرنہ جو آج آپ کی راہ میں حائل ہے وہ کل کبھی بھی آپ کے لیے گلزار نہیں بن سکتے۔ اور ہم نے سمینا و عصینا میں شامل نہیں ہونا بلکہ سمعنا و اطعنا میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ ایک سوال جو مجھ سے کیا گیا کہ آپ کی طرح ہم نے مشکلات کا سامنا نہیں کیا، ہماری فیملی پہلے ہی دینی تھی، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی دینی ماحول ملا۔ اللہ کی رحمتیں آپ پہ سایہ فگن ہو۔ جہاں تک میری بات ہے تو اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یقیناً میرے اللہ کو علم ہے کہ میں یہ سب برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی، تبھی میرے اللہ نے مجھے اپنے کلام میں تسلی دی کہ میں کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ الحمدللہ کثیرا، اللہ سے بڑھ کر کون آپ کا خیال رکھ سکتا ہے؟ بس اس کے کلام کو سمجھنے کی دیر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بھی آپ سے شیئر کروں گی اپنی سٹوری تاکہ وہ بہنیں جنہیں ابلیس لگا لیتا ہے، وہ اتنے گناہ کر چکی ہیں تو اب پردہ کیسے کریں، ان کے لیے مثال موجود ہو۔ اسی سٹیپ کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔